سلفی اور وہابی ملاؤں کا اقرار کہ داتا دربار، عبداللہ شاہ غازی اور سخی سرور کے مزارات پر بم دھماکے کرانے والے دراصل یہ خود ہیں۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کرنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کرنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنی کلاس میں پڑھتے تھے، اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ خیل میں میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا۔ جب میں اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فضائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ خوب فضائی نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹوں پر فضائی کرتا ہے، اس کو جنت سے پیغام دیتا ہے، خود فضائی کرو، خود جنت کو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ آیا کہ نہیں، جنت کو جاؤ، فضائی کرو، ادھر تو بہت خوش ہے، یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں اس کے ساتھ 5-6 مہینے رہ گیا۔ 5-6 مہینے کے بعد میں اس جگہ میں ٹریننگ بھی کیا۔ ٹریننگ کے بعد میں ہم کو ایک شخص آیا جس کا نام نعیم تھا، اور ایک دوسرا بھی بچہ تھا ہمارے ساتھ، اسماعیل، جو اس سوڑی کا ہے، نیرولی میں نور اللہ کا بچہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ نعیم اللہ آیا، اس نے کہا کہ جاؤں گے۔ ہم نے کہا کہ کدھر جاؤں گے؟ اس نے کہا فضائی کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم پاکستان میں فضائی نہیں کرتے، بس ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب ڈی جی خان کو ہم آئے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ڈی جی خان ہے، پاکستان ہے، ہم ادھر فضائی نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ڈی جی خان میں امریکہ والے سے زیادہ کفار ہے۔ بس ہم مجبور ہو گئے، ہم نے فضائی کے لیے اس کو نام دیا۔ کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو، کفارز پہ کرو۔ پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے، اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے، یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے؟ تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں، اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں، اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے، اسلام کے لیے خدمات ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا۔ عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا والد صاحب فوج ہے، ہمارا 2 بہن ہے، وہ میرے سے چھوٹا ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سہیلا ہے۔ اب آپ نے 50 معصوم بچے بھی جس میں شامل ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے گھروں میں ماتم بچھا کے، ان کے گھروں میں موت کا رقص کر کے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ ہم نے مسلمانوں پر فدائی کی۔ مسلمانوں پر فدائی کرنا بلکہ خودکش حملہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مفہوم ہے کہ خودکش کرنا حرام ہے، یہ فدائی نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، اپنی جان کے اڑانا ہے۔ میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ میں اور اسماعیل نے 50 سے زیادہ لوگوں کو تعاون دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور 93 سے زیادہ ہمیں زخمی بھی کیا، جن میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خواتین بھی ہے، بوڑھے بوڑھے ہیں، نوجوان بھی ہے۔ ہمیں یہ بہت افسوس ہے کہ ہم نے کیوں یہ فدائی کے عملیات کیا، اور ہمیں یہ بہت شرمندگی ابھی اس بات پر آتی ہے۔ یہ شرمندگی اس پر کیوں نہیں ہوئی؟ عمر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خواہش بھی ہے، تو اس سرکار رسالت مآب کی بنیادی تعلیمات میں سے تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ کے ہاتھ سے بھی اور آپ کی زبان سے بھی مسلمان تو
इतने बड़े पैमाने पे हलाक हो गए। हम तो उस वक्त हमें ये बयान किया था कि जब आप बटन दबा ले, फिदाई करें, खुदकशी करें, तो आप फौरन जन्नत को जाएंगे, और जो आप जिस जगह पर फिदाई करें वो जहन्नम को जाएंगे और आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगे, फौरन जन्नत को जाएंगे। जन्नत में बहुत मजे हैं। बस उमर, अपने मजे के लिए दूसरों की जिंदगियां ले जाओ, ये तालीमात है। बस हमें बहुत अफसोस है अभी कि हमने क्यों ये बड़ा गलती किया है कि हमने मुसलमानों को शहीद किया है। उसने हमें ये तालीम हर वक्त देता कि आप फिदाई अमलियात करें, जन्नत को जाएंगे। जन्नत में तो बहुत मजे है ना। हम बस बहुत शर्मिंदा इस बात पर आते हैं कि हमने क्यों ये फिदाई अमलियात किया। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि अल्लाह ताला ने मेरे को दोबारा नया जिंदगी दी, और मैं इंशाल्लाह दोबारा फिदाई अमलियात को नहीं करूंगा। और तमाम बच्चों को हमारा ये पैगाम है फिदाई अमलियात से दूर रहें। ये फिदाई अमलियात नहीं है, ये खुदकशी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुक से रहें और अपने आपस में इत्तेफाक से रहें। ये तो इत्तेफाक नहीं है, ये तो अपने आपस में दुश्मनी है। अच्छा, ये उमर बताएं कि वहाँ जहाँ आप ट्रेनिंग करते थे वहाँ का माहौल क्या है? कितने और सेंटर्स हैं और कितने और नौजवान हैं जो आपकी तरह तरबियत ले रहे हैं वहाँ? वहाँ हम जब तरबियत करते थे उधर बहुत नौजवान थे, लेकिन वो हमने नहीं देखा है। हमारे साथ सिर्फ 4 नौजवान थे जो हमने देखा है। हम 4 ने ट्रेनिंग किया था, पिस्तौल का भी ट्रेनिंग किया, ग्रेनेड का भी ट्रेनिंग किया। और हर वक्त ये बयान होता कि जन्नत को जाते हैं फिदाई अमलियात करें, मुनाफिकीन जहन्नम को जाते हैं ना, आप जन्नत को जाएंगे। जन्नत में तो बहुत मजे। बस हमें इस पर पूरा इत्मीनान था कि हम जब भी बटन दबा रहे तो फौरन जन्नत को जा देंगे। तो कौन सी किताबें वहाँ आपको पढ़ाई जाती थी इस बारे में? इस बारे में उसने फज़ील जिहाद बहुत ज्यादा पढ़ा करता था। इसमें जिहाद के बहुत फज़ील है, लेकिन फज़ील जिहाद हम पढ़ता था लेकिन उस पर अमल नहीं है। ये खुदकशी है, ये तो बहुत बुरा काम है। खुदकशी तो फज़ील जिहाद में नहीं आया है, फज़ील जिहाद में तो जिहाद आया है जो लोगों के साथ अच्छा सलूक है। अच्छा उमर, ये बताएं कि आपके वालिदैन ने वहाँ आपसे रब्ता नहीं किया, आपकी माँ ने, आपकी बहनों ने, कि आप 6 माह से गुम हैं, तो किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ? उनसे कोई आपका रब्ता नहीं था? हमारा एक दिल बहुत इत्मीनान पे था, मैंने कहा कि बस जन्नत